رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، نجات کا مہینہ اللہ کی آگ سے، اور جو اس مہینے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ کی مغفرت نہ حاصل کر سکا، تو اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ وراغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له وراغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر او احدهما فلم یدخلاه الجنہ۔ اچھا جی، اس حدیث میں تین اشخاص یعنی تین پرسنز کے لیے تباہ و بربادی کی وارننگ دی جا رہی ہے، یعنی ہلاک ہوئے، برباد ہوئے وہ تین لوگ جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب ان میں سے پہلا کون سا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، آپ کا ذکر ہو، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح دوسرا شخص کون سا ہے؟ یعنی جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا اللہ سے، یعنی ایسے اعمال ہی نہ کر سکا جو اس کو جنت کی طرف لے جاتے اور آگ سے بچاتے۔ تو یہ شخص کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے تباہ و بربادی کی جو نیوز ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ تو اسی لیے یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس میں ہم اپنی بخشش نہ کروائیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ خاص گڈ ڈیڈز، اعمال جو کہ انشاءاللہ ہم خاص طور پر، باقی تو روٹین میں روزہ رکھنا ہے، قیام وغیرہ کرنا ہے انشاءاللہ جتنی ہماری استطاعت ہے، لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جنہیں لازمی کرنا ہے، یعنی ان پر جمے رہنا ہے جب تک کہ ایون رمضان گزر بھی جائے تو بھی، لیکن رمضان میں خاص کر یعنی ان کاموں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جی پہلے حدیث کو کمپلیٹ کر لیتی ہیں۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ یعنی ایک تو وہ تھا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ تباہ ہو گیا۔ دوسرا کون سا تھا؟ جس پر رمضان آیا اور اس نے اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، وہ ہلاک ہوا۔ تیسرا کون سا ہے؟ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، یعنی اس کے بوڑھے ماں باپ چاہے ان میں سے ایک ہو یا دو ہو، دونوں ہوں، اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ اور یقین جانیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کے ذکر کرنے کے بعد کہ دیکھو میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی والدین کے حقوق کے اوپر بات کر دی ہے۔ جیسے ہم سورہ نساء کی آیت میں پڑھتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ پر احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے اپنے پر بچھا دو۔ پھر دعا بتا دی اللہ نے کہ یہ دعا ان کے لیے مانگا کرو۔ اور یہ جو جنت حاصل کرنے کا طریقہ ہے نا ماں باپ کی خدمت کر کے، بڑا ہی آسان ہے، یقین جانیے بڑا آسان ہے یہ تو جو کرتا ہے نا وہ آپ ایکسپیرینس کریں اس چیز کا۔ یعنی دیکھیں رمضان میں آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قیام کرنا ہے، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، اور نوافل سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان۔ لیکن یہ جو ہے نا ماں باپ کی خدمت کرنا، یوں کہہ لیں کہ یہ اسمارٹ وے ہے، یعنی آپ سہل ہے، اور جنت آپ دنیا میں ہی آپ کو اتنی بلیسنگز ملتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک پرسنل جو ایکسپیرینس ہے نا وہ کوئکلی میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، تاکہ ہم جو ہمارے جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہاں پر بس چھوٹی سی ایک سٹوری میں رکھتی ہوں، کسی کے پرسنل ایکسپیرینس ریئل لائف کا، وہ میں آگے رکھتی ہوں۔ کسی نے کہا کہ 20-25 دن رمضان کے بڑے اچھے اس نے گزارے، روزے رکھے، قیام کیا، یعنی جو بھی ایفرٹ اور اسٹرگل ٹو گیٹ دا پلیجر آف اللہ شی ڈیڈ اٹ۔ لیکن کیا ہوا کہ 20-25 دن گزرنے کے بعد اس نے ایک بڑا اچھا ڈریم دیکھا، خواب دیکھا۔ اب دیکھیں یہ جو ڈریم ہے یہ بھی یہ جو اچھے خواب ہیں وہ گڈ نیوز ہیں، اور انسان سوچتا بھی ہے کہ ایسا کیا ہوا، یہ میں نے کیا کیا پاسٹ میں، یا کچھ اس طرح کے جو مجھے یہ خواب آیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کچھ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں یا کیا ہو یا اچھا عمل کیا ہو تو جو اللہ کو بھایا ہو، تو ایک تو لازمی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں میں مزید بڑھاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو اچھے ڈریمز کی صورت میں بھی یہ چیز آپ پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس پر اس خواب دیکھنے والی کو یہ ہوا کہ ایسا کیا عمل کیا جس پر یہ اچھی ایک بات اس نے دیکھی ہے۔ حالانکہ روزے اور قیام اور اچھے اعمال تو کب سے ہو رہے ہیں،
لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس نے کل اپنی والدہ سے بات چیت کی ہے، سلام دعا ہوئی ہے، حال چال پوچھا ہے. تو دیکھیں اس سے، اور یہ ایک بالکل ریئل سٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں، فرض روزے، اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن ایک اور کتنی محنت کتنی، لیکن یہ چھوٹا سا سہل ایک کام کیا ہے، صرف ایک فون کال آپ کریں اگر آپ دور بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں پھر تو سبحان اللہ، دا موسٹ ایزیسٹ وے ٹو گیٹ اللہ جنہ. اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن اب اس میں میسج بڑا خوبصورت آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم یوم الجمعہ سلمت الیام و اذا سلم شہر رمضان سلمت السنہ. یعنی جس کا جمعے کا دن بہترین گزر گیا اللہ کی رضا کے مطابق، تو اس کے باقی ایام بھی اسی طرح سلامتی کے ساتھ ہوں گے. یعنی اگر ایک دن صحیح سے نیکیاں کر لی ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، تو باقی ایام بھی، یعنی جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ تم ایک نیکی کرو گے تو مزید نیکیوں کی میں توفیق دوں گا، اگر تم برائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر برائی کی طرف رستے کھلے جاتے ہیں. تو یہی تھیم اس حدیث میں بھی کہی جا رہی ہے کہ if Friday is blessed, the days are safe, and if the month of Ramadan is safe, the year is safe. یعنی اگر رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزار لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کی یوں کہہ لیں کہ بیس بن گی پورے سال کی. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باقی سال بھی پھر سلامتی سے اور نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے گزار دے گا آپ کا. اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اگر صغیرہ گناہ ہو گئے تو دوسری نماز ان کو مٹا ڈالے گی. ٹھیک ہے، یعنی 5 نمازیں کیا ہیں، مکفرات ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والی، دور کر دینے والی، دھو دینے والی. پھر اسی طرح کیا ہے، جمعہ، یعنی ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آپ کی گناہوں کا کفارہ ہے، وہ بھی ختم کر دینے والا ہے. یعنی ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرا جمعہ پڑھا، اب درمیان میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا اگر کبائر سے بچا جائے، یعنی میجر سین سے اگر آپ بچ رہی ہیں. اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان آپ کے سال بھر کے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کبائر سے بچا جائے. پھر اگین اچھا جی، 3 پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں لازمی کرنے ہیں. پہلی چیز یہ استغفار نہیں چھوڑنا. آپ نے استغفار کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بہترین روزہ اس کا ہے جس نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا. کثرت سے آپ تسبیح پڑھ لیں، قرآن کریم کو پڑھیں کثرت سے. ٹھیک ہے، ابھی اس پر بات ہوتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، استغفار نہیں چھوڑنا آپ نے. اور میں اپنے گروپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ کون سا استغفار بھی کئی طرح کے ہیں. میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہو تو اس میں پھر اگین آپ کو بتائے دیتی ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی استغفار کو میں کیوں پریفر کر رہی ہوں، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ افضل الکلمہ جو ہے وہ آ گیا. پھر اسی طرح اس میں اللہ کے اسم اعظم حی القیوم، یعنی جن کے ساتھ جو بھی مانگا جائے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، لازمی دیتا ہے. اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ آپ جو بھی مانگیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آ گئی اور پھر استغفار بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں اس میں اکٹھی ہوگی. تو اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ اس کی آپ پلیز 100 مرتبہ تو لازمی تسبیح کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اور اذکار ہیں، لیکن اس کی استغفار کی آپ نے 100 مرتبہ لازمی تسبیح کرنی ہے. اور اسی طرح ایک اور اہم دعا لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو ہی آتی ہوگی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پھر انی. آپ انا کہنے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا ہے کہ وی کا جو ہے اس میں سے ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم سب کو. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے مخصوص نہیں کرنا بہنوں، یہ بات سمجھ لیجئے بڑے اچھی طرح پلیز، کہ اس کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس لیلۃ القدر ہی کی یعنی آخری عشرے میں ہی پڑھنا ہے. نہیں نہیں نہیں، اس کو آپ نے پہلے رمضان سے شروع کر لیں. اس کو آپ نے تہجد کی نماز میں جو قیام کر رہی ہیں آپ، اس میں سجود میں اس کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تسبیح تو نہیں، مطلب اس کی آپ یوں ہے کہ اس کو سجدے میں آپ نفلوں میں
سنتوں میں لازمی آپ نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے، پورا رمضان اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس دعا کو۔ اچھا جی، اس میں فرق بھی بتا دیتی ہوں، جو کہ میرا جو میں نے ایک ٹائٹل پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، یعنی کیوں اس دعا ہی کے بارے میں لیلۃ القدر کی خاص دعا کیوں ہے، تو اس کا جو میننگ ہے نا وہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ایک ہے مغفرت طلب کرنا، تو مغفرت طلب کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے گناہ اللہ دور کر دیتا ہے، لیکن آپ کے صحیفے میں پھر بھی اس کے نشانات باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں جو ورڈ آ رہا ہے عفو، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی عفو کیا کام کرتا ہے کہ نہ صرف آپ کے گناہ مٹا دیتا ہے، بلکہ ان کو صحیفوں سے ایسے دور کرتا ہے گویا کہ آپ نے کیے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان خاص دنوں میں اسی دعا کو پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف انی، یہ انا میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے جی، صدقہ خیرات کیجئے، یعنی ہمیں اپنی عبادات پر، ریچولز پر ہی اکتفا نہیں کر لینا، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق اسلام کیا ہے، کھانا کھلانا۔ یہی فلاح پا جانے والے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے بخل سے، کنجوسی سے، یعنی شح سے بچ گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوئے۔ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، جن پر فرض ہے انہوں نے دینی ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اگر اس پر ہے ہی نہیں ہے، یعنی اس نصاب تک اس کا مال ہی نہیں جا رہا، تو پھر بھی صدقہ خیرات تو دیجئے نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ جو تم خرچ کرو گے تمہارے پاس پلٹ کے آئے گا۔ یقین جانیے، یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جتنا انسان دیتا ہے اللہ کی رضا میں، ٹیکس سمجھ کے نہیں ہمیں دینا، تاوان سمجھ کے نہیں ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے، خوشی سے دینا ہے۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے، سمجھ لیجئے گا، دل کی خوشی سے دیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور ہمیں دونوں جہاں میں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے چاہیے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، اور جو دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹی کو دنیا دیکھ سامنے کی چیز ہے، تو اللہ دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ صدقے کے جو فوائد ہیں، یعنی جو ثمرات ہیں، مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالنے والا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والا، مال کو بڑھانے والا، تو جی ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے ریلیٹیوز پر، اچھا سلوک کرنا ہے ان سے، جو ڈیزرو کر رہے ہیں، یعنی جو نیڈی ہیں ان پر تو ضرور خرچ کرنا ہے، ان پر خرچ کرنے پر آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، اجرائن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صدقہ بھی ہو گیا اور آپ کا صلہ رحمی بھی ادا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری چیز کیا ہے جی، قرآن کریم، رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، تو اس میں کیا ہے، قرآن کریم کا ہمیں حق ادا کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو اس کے پورے حق کے ساتھ۔ اللہ نے فرما دیا نا کہ مومن بندے تو وہی ہیں جو قرآن اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے کہا کیا ہے اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ آپ کو بیسکس آنی چاہیے، بنیادی تجوید کے جو رولز ہیں آپ کو کم از کم قرآن کریم پڑھنا تو آئے بھی، یہ نہیں غلطیوں پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن کریم پہ قرآن کریم ختم ہو رہے ہیں جی، ایک پڑھ لیے، دو پڑھ لیے میں نے اور سارا غلط ملت، نہیں، یہ قرآن کریم کا حق ہے، پلیز اس کا حق ادا کیجئے۔ جو تجوید سکھانے والے ہیں بنیادی چیزیں تو سیکھیے، چلے جی ایک تو ڈیپتھ میں بہت زیادہ جانے کو آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن کم وہ بھی جاتے ہیں لوگ، ظاہر ہے جن کا پھر شوق بڑھتا ہے، یہ تو لذت ہے، جب آپ کو اس کی لذت لگ گئی انشاءاللہ پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ تو پلیز قرآن کریم کو بنیادی اصولوں کے ساتھ پڑھیے، سمجھتے ہوئے پڑھیے، اور اس معنی کے ساتھ پڑھیے، ٹرانسلیشن بھی پڑھیے، سمجھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ یعنی قرآن کریم ہی سے تو ایمان بڑھے گا، تو قرآن ہی کو تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور مرد حضرات تو ہمارے ایسے ہیں جیسے کہ آیا تو یہ عورتوں کے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال خود بھی عمل کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں پر ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو مطلب باقی جہاں پر آپ روزے رکھیں گی، قیام کریں گی، نوافل ادا کر رہی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان 3 اعمال پر، ان 3 ڈیڈس پر، انکلوڈنگ کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے، تو ان پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔